بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید ہے پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کراچی میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ پورے سندھ کے حوالے سے کوشش ہو رہی ہیں جو ایک زمانے میں مرکز میں کامیاب ہو چکی ہیں، کامران ٹیسوری کے ذریعے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا، اور امیڈیٹ جو مقابلے کا جو میدان ہے وہ ہے 15 جنوری شہری علاقوں میں، حیدرآباد اور کراچی کے اندر۔ وہاں بلدیاتی انتخاب ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے، اور بلدیاتی انتخاب جو عام انتخابات ہیں، جو جنرل الیکشن ہے، اس کا موڈ اور موڈ بتاتے ہیں کہ عوام دراصل کس کو لانا چاہ رہے ہیں، عوام اپنی فلاح یا اپنے مددگار کس کو تصور کرے، کون سی سیاسی قیادت ہے جس کو اپنا مددگار تصور کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ظاہری بات ہے اس وقت پی ٹی آئی کا ترا چل رہا ہے جی، بلکہ ڈنکے بج رہے ہر لحاظ سے۔ تو وہاں کامران ٹیسوری کے ذریعے ہائبرڈ اور غیر فطری اتحاد بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ فطری تھے، کیونکہ اس حد تک ایکسٹریم جملے، گالم گلوچ اور ایکٹنگ شیکٹنگ میمکریز کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف آئے تھے۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور یہ ایم کیو ایم حقیقی اور یہ ایم کیو ایم پاکستان، اور پھر فاروق ستار صاحب بھی اس کے اندر بیچ میں مل گئے۔ کامران ٹیسوری تک کو جو گورنر بنے ہوئے ان کو اچھے خاصے تلا گیا ہے، چور بازار پتہ نہیں کیا کیا ڈاکو، یہ سب آپس میں کہتے رہے نا، تو اس لیے میں نے کہا اب یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ تو جس طرح مرکز میں غیر فطری اتحاد بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، اور مولانا فضل الرحمان کو ایک پیج پہ کھڑا کر کے یہ سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے نا، غریبانوں سے پکڑ رہے تھے نا، تو یہ تو وہ بنایا گیا جس طرح پی ڈی ایم میں، تو اب اسی طرح کا یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ لیکن عوام نے بڑا سبق آموز رات کو جواب دیا، اور بلکہ یوں کہیے کہ یہ سبق آموز جواب اس اسکرپٹ پروٹریکٹر کو دیا گیا۔ ایک عدد جوتا رسید ہوا ہے کامران ٹیسوری صاحب کو کل، جوتا باقاعدہ فزیکلی عوام نے مارا جب نیو ایئر کی تقریب تھی نمائش رنگی کے اوپر، بڑے اچھے سے انہوں نے لیفٹ کیا، اس کو اگنور کیا، لیکن اسکرپٹ رائٹر کو یہ جوتا لگا ہے، یہ اس اسکرپٹ کے اوپر جوتا رسید کیا گیا ہے جو یہ غیر فطری اتحاد کرا رہے ہیں کامران ٹیسوری کو سامنے رکھ کر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جیسچر ہوتے ہیں نا، کوئی گالی دیتا ہے غصے میں، عوام نے رد عمل دیا نا اس جیسچر کے اوپر، اس اتحاد جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی ہاتھ سے مار دیتا ہے، اور آخر یہ جوتا بڑا معظم معاشرے میں بڑا ایکسٹریم ہوتا ہے کہ بھائی بس یہ لو جوتا ہی ہے تمہارے اوپر، تو یہ دیا گیا۔ اور یعنی عوام نے اس اتحاد کو میدان میں اترنے سے پہلے ہی، جی ہاں، اس کو اگنور کر دیا اور اس کو جسے کہتے ہیں مسترد کر دیا۔ رہی بات دوسری چیز، کامران ٹیسوری صاحب کو، خیر عزت داروں کے لیے بڑی عقل والی بات ہے، کامران ٹیسوری صاحب کن کے لیے کام کرتے ہیں یا کن کے بہت قریب ہیں، ساری باتیں آپ کو ہو گئی ہیں۔ فیصل واڈا نام تو سنا ہوگا آپ نے، جی ہاں، ان سے متعلق بھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب رہے، انہی کے کہنے پر انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا، اور پھر جو ایک سرٹن عدالتوں کے ذریعے ریلیف مل گیا، اور پھر اگلی باری وہ الیکشن کے لیے اہل بھی ہو چکے ہیں۔ ان کو کامران ٹیسوری صاحب نے باقاعدہ ایم کیو ایم اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ اب آپ کو گیم مزید کھل کر سامنے نظر آ رہی ہوگی، آپ کو چیزیں مزید کچھ کلیئر نظر آ رہی ہوں گی۔ یاد ہے یہ فیصل واڈا ایم کیو ایم کو اور ان تمام دھڑوں کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ میں کچھ نہیں بولتا، خاموش رہتا ہوں، تو میری اخلاقیت تو ہے نا، اگر سیاست میں کوئی اخلاقیت نہیں ہے۔ اچھا جی، انہوں نے اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے جی۔ اب ظاہری بات ہے فیصل واڈا نے سیاست بھی کرنی ہے، فیصل واڈا نے شاید الیکشن بھی لڑنا ہے، اور شاید سینیٹر بھی بننا ہے۔ اگر الیکشن نہیں لڑیں گے تو پیپلز پارٹی میں تو شامل ہوں گے نہیں، تو اور کون ہوگا جی؟ جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں جو ان سب کو بلا رہے ہیں، تو اس میں فیصل واڈا کا بڑا چانسز ہے 90% کہ یہ ایم کیو میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ کو چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ کس طرح عوام اپنا جواب رد عمل تو دے دیا عوام نے، اب دیکھیے گا تو سے ہوتا کیا ہے۔ مگر یہ آج کا تھوڑی ہے، بلوچستان سے ایم پی ایس کراچی میں آ کے زرداری پاس آ کے کہہ رہے کہ جناب ہم نے باپ پارٹی چھوڑ دی، ہم نے ماں پارٹی چھوڑ دی، ہم اب پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ سمجھیں، ڈوریاں ہل رہی ہیں، ابھی بھی ڈوریاں باقاعدہ ہل رہی ہیں۔ میں انہی ڈوریوں کے ساتھ ذرا کنیکٹ کر دوں اسد عمر صاحب کو، میں نے آخر میں بتانا تھا، انہوں نے دوبارہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھی، میں نے آگے خبریں آپ کو دینی ہے، انہوں نے دوبارہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر یقین کو نا کہ نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ کیا اس کردار پہ آپ کو یقین ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے؟ انہوں نے مشروط کر دیا، پہلے بھی انہوں نے مشروط کیا تھا، فواد چودھری صاحب نے تھوڑا گرین سگنل دے دیا تھا نا کہ اب اتنا نہیں ہو رہا، انہوں نے مشروط کر دیا، انہوں نے کہا ابھی تو ابتدائی دن ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو آئے ہوئے اور اس نئی اسٹیبلشمنٹ کو آئے ہوئے، ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ پالیسی بدلی ہے یا نہیں بدلی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے خیال بھی بتا دیا، انہوں نے کہا یہ جو کراچی میں ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں یہ خود سے اکٹھے نہیں ہو رہے، انہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔
یہ سیکرٹری جنرل ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان کو اعتماد میں لے کے بات کر رہے ہیں. انہیں کہ جو دھڑے اکٹھے ہو رہے کامران ٹسوری کی شکل میں تمام لوگ، یہ ہو نہیں رہے خود سے، یہ پھر بھی کیے جا رہے ہیں، دوبارہ سے کیے جا رہے ہیں. یعنی مستقل بتا رہے ہیں کہ آنے والے مستقبل میں نا سخت لائن لینے کا پلان ہے پی ٹی آئی کا. اب اسے سمجھ جائیں، چیزیں اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ بنانے کی کوشش کریں کہ کسی کو پتہ ہی کچھ نہ چلے. تو یہ سب چل رہا ہے، یہ اپنی طرف سے پوری باخبر ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. اچھا جی، دوسرا نا نون لیگ بھی ظاہری بات ہے آج کل کبھی کسی کالم کے ذریعے، کبھی شاہ زیب کے پروگرام کے ذریعے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اینٹی جوڈیشری نا. تو کہتے ہیں عمران خان بڑے لاڈلے تھے، حالانکہ عمران خان صاحب کے مجھے تو اصل کوئی مطالبات نہیں مانے گئے. اعظم سواتی والا مطالبہ نہیں مانا گیا، ان کے اوپر ٹارچر والا مطالبہ نہیں مانا گیا سپریم کورٹ سے، ان کی ویڈیو آڈیو کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا، اور اس کے بعد وہ مسلسل اندر بند بھی ہیں. ایون عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی مرضی سے ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں کتنی بے بسی تھی ہر لحاظ سے. تو بہرحال رانا مشہور صاحب ہے، وہ اسی اسکرپٹ پر چل رہے ہیں جس میں جاوید لطیف صاحب بھی چل رہے ہیں. انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو کوٹ کر کے بولا ہے کہ جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ جج ملے ہوئے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے اس وقت ایک زمانے میں کہا تھا کہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے جن میں عمران خان کے حق میں فیصلے دیں گے. رانا مشہور نے کہا جاوید ہاشمی نے سازش کو بے نقاب کیا تھا کہ کیسے لاڈلے والا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ ذرا زخم چاٹ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا جو انہوں نے 31 دسمبر کو کہا تھا، جس کے اوپر یہ انٹرا کورٹ اپیل کر رہے ہیں جی. تو سلوک ختم جا رہا ہے. تو یعنی اب یہ ہم مزاحمت کریں گے والے معاملے کے اوپر ہے، یہ بنانے کی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ان کو خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہونا، لیکن ادھر جس بندے نے کرنا ہے وہ ذرا سن لے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جی بیک فٹ پر ان کو لے کے گیا، اور جس کی بنا پر یہ ابھی شروع ہو چکے ہیں. ابھی تو کل تو رانا ثناء اللہ صاحب تو پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، اور باقی قیادت تو ویسے ہی شروع ہو گئی تھی، اب ذرا اور ہو گیا جی. اور انٹرا کورٹ کی ابھی اپیل ہوئی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور توہین عدالت کی درخواست ابھی تک سماعت کے لیے منظور نہیں ہوئی، اور کاز لسٹ میں ان کا نام بھی نہیں ڈالا گیا پیر کو. تو یہ منگل بدھ کو کسی دن ہو جائے تو ہو جائے. لیکن اس سے پہلے نا صدر نے بڑا زبردست کام کیا ہے. صدر نے اس بل کو ہی مسترد کر دیا ہے، اس سمری پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے جو ایمرجنسی میں کی گئی. صدر کے وہ الفاظ آپ کو سنا دوں جلدی سے، وہ آپ کو بہتر انداز میں پتا جائے گا. صدر مملکت، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہی میں پڑھ رہا ہوں آپ کو. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 75(1)(b) کی شق کے تحت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2022 کو بغیر دستخط کے واپس کر دیا. اب مزہ آئے گا عدالتیں کیا کریں گی. او بھائی، جو بل ہی نہیں بنا تو الیکشن کمیشن تمہاری جرت کیسے ہوئی الیکشن کرانے سے انکار کرنے کی کہ نئے بلدیاتی شیڈول کے حساب سے بنائیں گے، نئی ٹیریٹری کے حساب سے کریں گے. یہ تو بھی حکومت کو تلے گی عدالت. یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہوا، بہت بڑا کام ہوا ہے. جس سمری پہ سائن ہی نہیں ہوا قانون کا ایسا کیسے بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. مزید کیا کہہ رہے ہیں صدر؟ بل کو یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا ہے کہ اس سے بلدیاتی انتخابات میں مزید تاخیر ہوگی. وفاقی حکومت کے عجلت میں اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں انتخابی عمل میں 2 بار تاخیر ہوئی، جو کہ جمہوریت کے لیے مثبت نہیں ہے. مزید کہا کہ وفاقی حکومت کے مندرجہ ذیل غلط اقدامات کی وجہ سے اسلام آباد کا کیپٹل ٹیریٹری آئی سی ٹی میں انتخابات نہیں ہو سکتے. پہلے 50 یونین کونسل کی حد بندی مکمل کرنے کے بعد کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان 31 جولائی تک 2022 کو اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کا فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا پھر پولنگ کی تاریخ کے اعلان کے بعد وفاقی حکومت نے 50 سے بڑھا کر 101 یونین کونسلز کر دی، جس کے نتیجے میں انتخابات التوا کا شکار ہوئے. انہیں کہا اب 101 یونین کونسل کی حد بندی کے بعد الیکشن کمیشن 31 دسمبر کو آئی سی ٹی میں انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا، جس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. یہ اچنبے کی بات ہے. صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ موجودہ بل کا سیکشن 2 آئی سی ٹی میں 125 یونین کونسلوں کا ذکر کرتا ہے، اس لیے 31 دسمبر 2022 کو ہونے والے انتخابات دوبارہ ملتوی کیے گئے ہیں. انہیں کہا 50 51 سے 101 پہ آئے، اور 101 سے اب آ گئے تم لوگ 125 کے اوپر. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ موجودہ بل کے سیکشن 3 کے مطابق انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا میں بل پہ ہی سائن نہیں کرتا تو بل ہی نہیں بنا، چلو الیکشن کراؤ. اور اب پلی کیا پکڑے گی جی عدالت طرف، وہ سن لیں. ظاہری بات ہے عدالت کہے گی جی بلدیاتی قانون میں مزید تاخیر کیسے ہو سکتی ہے. پاکستان کے سپریم کمانڈر نے اعتراض لگا دیا ہے، جس کے سائن کے اوپر ہونا تھا. بڑا پوائنٹ ہے، اور سماعت سے پہلے ہی یہ اعتراض لگ گیا. تو ڈیفینیٹلی صدر نے بھی بل پاس ہی نہیں کیا، تو اب الیکشن کیسے ملتوی کرا سکتے ہیں. تو بات بنی نہیں جی ان سے.
صدر مملکت بیچ کے اندر انوالو ہو گیا۔ آخری ایک پوائنٹ میں جلدی سے کلیئر کر دوں، ثاقب نثار صاحب ان کے کندھے پر رکھ کر نا موجودہ چیف جسٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پس منظر وہ جاوید چودھری صاحب کا کالم لے لیں آپ، اس میں انصار عباسی صاحب لے لیں، اس میں شاہ زیب صاحب کے لمبے لمبے پروگرام لے لیں، تو انہوں نے یہ الزام ہے نا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا گیا تھا، اور تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کا باقاعدہ جواب دیا۔ انہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سابق اعلیٰ ترین فوجی افسران میں سے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کسی میں جرت نہیں تھی کہ کسی رعایت کے لیے مجھے فون کرتا۔ یہ فون کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کالموں کے ذریعے اور پروگراموں کے ذریعے، انہوں نے کہا کسی میں جرت نہیں تھی کہ مجھے فون کرتا اور کسی قسم کی رعایت کے لیے یا رابطہ کرتا۔ انہوں نے کہا عمران خان اپنے اور جہانگیر ترین کے لیے رابطے کا سوچ بھی نہیں سکتے، جب کسی فوجی سربراہ کے اندر اتنی جرت نہیں تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بینچ میں یہ ذہن میں رکھیے گا جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر عطا بندیال بھی تھے اس فیصلے میں، اور جن سے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جی باقاعدہ طور پر ثاقب نثار نے رد عمل دیا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، یہ ثاقب نثار کو تنقید کر رہے ہیں لیکن دراصل موجودہ چیف جسٹس کو عمر عطا بندیال صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپ کمنگ فیصلے ان کی عدالت میں ہی جانے ہیں، جتنے بھی یہ فیصلے ہونے۔ میری وہ بات کبھی نہیں بھولیے گا کہ فیصلے جب بھی کریں گے موجودہ حالات میں پاکستان کے ادارے ہی کریں گے، سیاسی طاقتوں میں، سیاسی قوتوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ یہ فیصلے کریں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔